السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے 17 پارہ مکمل آج کی تراویح میں پارہ نمبر 18 کی تلاوت کی جائے گی، جس میں 2 صورتیں ہیں، بلکہ 3 صورت ہے۔ سورہ مؤمنون مکمل اور سورہ نور مکمل، اور اس کے بعد سورہ فرقان کی کچھ آیتیں۔ سورۃ المؤمنون مکی صورت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی صفت بیان کی۔ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے۔ کون مومن؟ جو لوگ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، کہ نماز کو سکون سے پڑھنا، خشوع اور خضوع جس کا تعلق دل سے ہے، کہ آدمی پورے دل لگا کر ذہن سے متوجہ ہو کر پڑھے۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میری امت میں سے جو چیز اٹھا لی جائے گی وہ خشوع خضوع ہے۔ آج کہنے کو نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن دل نماز میں نہیں ہے، خیالات نماز میں نہیں ہے، بس ایک عادت سی بن گئی ہے۔ اللہ اگر بولے تو اٹھنا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ اٹھنا، پھر اللہ اکبر جانا، سجدہ کرنا، بس نماز پڑھے بعد معلوم ہوتا رہے ہم لوگ کیا نماز پڑھے، دھیان سب کہیں اور تھا، گھر میں خیالات تھے، سارے خیالات بزنس میں تھے، کون کون قرضہ دینا ہے، کتنا قرضہ آنا ہے، وہی خیالات نماز میں۔ تو نماز آج ایک فیشن بن چکی ہے، اللہ حفاظت کرنا، کہ ہمیں نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا ہے، ورنہ تو ایک ہی مسجد میں ایک ہی امام کے پیچھے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، امام بھی، کس کو کتنا نمبر ملے گا ہم نہیں بول سکتے۔ جس کی جتنی نماز سکون سے ہوتی ہے پورے ذہن سے، اس کو اتنا نمبر ملے، حتیٰ کہ امام بھی اگر صرف نام کو کھڑے ہو جائے، پورے خیالات کسی اور، اسے بھی 100% نہیں ملیں گے۔ تو نبی فرماتے کوئی نماز پڑھتا ہے تو کوئی کم ثواب لیتا ہے، کوئی زیادہ ثواب لیتا ہے، کسی کو 70%، کسی کو 50%، کسی کو 20%۔ تو اس کی نماز کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ اسے عمل میں اضافہ کرتا ہے نماز کی وجہ سے۔ تو ضروری ہے کہ ہر ایک کو چاہیے کہ نماز کی اصلاح کریں۔ تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں مختصر اتنا ہی کہوں گا کہ جماعت سے ایک 5-10 منٹ پہلے آپ حاضری دو۔ اگر آپ ایسی حاضری دیں گے تو ماشاءاللہ دیکھو کہ نماز میں کتنا سکون، دھیان نہیں بھٹکے گا۔ بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اپنانے کے، نماز کو کیسے خشوع خضوع لانا۔ تو میں پہلی بات یہی کہوں گا کہ آپ پہلے حاضری دیجئے، اس کے بعد نماز پڑھیے، تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع عطا کرے، اور اس کے بارے میں فکر بھی کرنا ہر ایک کے لیے ضروری بھی ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور بھی اللہ نے باتیں بتائی کہ جو لوگ بیکار کام سے دور رہتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھو جن کے زیادہ بیکار کام نماز کے باہر ہوتے ہیں، ان کی نماز میں کبھی خشوع و خضوع نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر میں بولتا ہوں، بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ کرکٹ کے چکر میں ہوتے ہیں۔ آج کل جو شیطان جو چل رہا ہے IPL، وہ ویڈیو دیکھنا، اس کے سکورز دیکھنا، نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کو آنے سے پہلے ان کا پورا ذہن منتشر ہوتا ہے، ذہن سب کرکٹ میں، اسی خیال میں آ کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو 100% لکھ کر رکھ لو، وہ سارے کرکٹ کے سکورز، وہ IPL جو بھی ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آئے گی نماز میں، ہرگز بھی سکون نہیں ملے گی نماز میں، پورے خیالات آئیں گے، ارے وہ کیا ہوگا، میچ کیا ہوگا، ہارا کی جیتا کی، انہیں کیا ہوا، یہ سب چیزیں نماز میں آئیں گی۔ تو اسی لیے اللہ نے نماز کے بعد کہا کہ جو لوگ بیکار، جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے، ایسی ویسی حرکتیں، ایسی باتیں جو زیادہ جس آدمی کے پاس ہو، تو یاد رکھو کہ وہ نماز میں کبھی خشوع و خضوع نہیں آ سکتی۔ تو نماز کو سکون سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ باہر کی، مسجد کے باہر جو بیکار کام ہے اسے اوائڈ کرنا، یہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کے بعد کہا کہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اور جو امانت
کا لحاظ رکھتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، نماز، یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ کہتا ہے کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ان صفت میں کوئی ایک بھی اگر آدمی پابند ہو جائے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ کیسے انسان پیدا ہوتا ہے، ایک حقیر نطفہ، پھر اس کے بعد ایک جمع ہوا خون، پھر خون کا لوتھڑا، پھر اس پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر ہڈی، پھر اس پر چمڑی، یہ سب پروسیس ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے میں۔ سبحان اللہ، کہتا ہے کہ تمہاری حقیقت کچھ نہیں تھی، ایک ڈراپ تھی بس۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو رحم مادر میں جو قطرے جاتے ہیں کروڑوں کی شکل میں، وہ جو جراثیم سفر کرتے ہیں کہ منی جو ہے نا رحم مادر میں بہت تیزی سے آگے بڑھتے ہیں جراثیم، وہ پہنچتے پہنچتے اس میں لاکھوں جراثیم مر جاتے ہیں وہ رحم مادر پہنچنے سے پہلے۔ آخر میں ایک ہی زندہ رہتا ہے جو پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، رحم مادر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو چند ڈراپ ہیں، کتنے کروڑوں لاکھوں اس میں جراثیم موجود ہیں، اس میں سے ایک ہی زندہ ہو کر اندر جاتا ہے تو وہی بچہ ٹھہرتا ہے حمل کی شکل میں۔ تو میں اور آپ جو بھی ہوں، لاکھوں کروڑوں جراثیم میں سے ایک جراثیم ہیں جو زندہ رہ کر ماں کے پیٹ میں گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر سے پانی سے مختلف مراحل گزار کر تنگ کھوٹری میں کبھی الٹ پلٹ کیا گیا، سبحان اللہ، وہ پیٹ میں بھی اللہ نے غذا پہنچایا۔ 4 مہینہ 10 دن جب ماں کے پیٹ میں ہوئے تو باقاعدہ روح ڈال دی گئی۔ تو یہ سب چیزیں سبحان اللہ قرآن نے یہاں پر نقشہ کھینچا ہے۔ آج لوگ سائنس پڑھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں، سائنس کی ترقی دیکھو کہ کتنی ڈیٹیل سے بتاتی ہے سائنس، یہ وہ۔ اللہ تعالیٰ 14 سال پہلے بتا دیا کہ 9 مہینے کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کہتا ہے کیا ہی اللہ بہترین شکل میں پیدا کرنے والا۔ ایک حقیر پانی سے لے کر 9 مہینے کی پروسیس میں دیکھے جائے تو اللہ تعالیٰ خوبصورت شکل میں ایک پیارا سا بچہ نکالتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر ہم دوبارہ موت دیں گے، پھر دوبارہ اٹھائیں گے، یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ یہ ساری صورت میں ہمیں نظر آتی ہے کہ مشرکین مکہ آخرت کو انکار کرتی تھی، کہتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ کیسے ممکن ہے، کیسا یہ ہمارے لیے پاسبل ہے؟ اللہ نے کہا کہ جتنی بھی قومیں ہم نے برباد کی، یاد رکھو سب کو ہم زندہ کریں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہی مثال بیان کی جا رہی ہے، یہی بات قوم نوح نے کہی تھی، یہی بات قوم فرعون نے بھی کہی، اور قوم سمود، یہ ساری قومیں نے کہی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو کہا کہ محمد تم سے کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہونا ناممکن ہے، یہی بات انہوں نے بھی پہلے بھی نبیوں سے کیے گئے، تو ان سے کہہ دو کہ دوبارہ اٹھایا جانا حق ہے، اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور آخر میں بتایا کہ جو لوگ مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے ان کو میں سخت سزا دوں گا۔ قیامت کے دن یہ لوگ تڑپیں گے۔ آج بھی دیکھو جو بھی اسلام کا مذاق اڑاتے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے، یہ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي، تم نے میرے بندوں کا مذاق اڑایا، تم نے اس میں برا بھلا کہا، آج دیکھو تم پر ہنسیں گے مومن، تم جلو جہنم میں جلو، تم نے دین کا مذاق اڑایا، مسلمانوں کا مذاق اڑایا، اسلام کی شریعت کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا، لہٰذا تمہیں پنشمنٹ دی جائے گی۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے۔ تو جو آج بھی اسلام کے بارے میں کبھی نعوذ باللہ قرآن کا مذاق اڑانا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، یہ سب عام سی عادت ہو گئی ہے۔ اللہ ان سب کے کہتا ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو آؤ وہاں پر مذاق کر کے بتاؤ، دیکھے جا میں کیسے پنشمنٹ دیتا ہوں۔ اللہ یہاں پر ان کو آگاہ کر رہا ہے۔ اور آخر میں ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو مجھے معاف کر دے اور رحم کر، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے مغفرت طلب کرو، تو اللہ کے رسول کثرت سے استغفار کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ایک مجلس میں
100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، نبی کے پورے گناہ معاف، پھر بھی استغفار۔ ہمارے اتنے گناہ ہیں، ہمیں کبھی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ دن میں 100 مرتبہ استغفار کرنے یا 70 مرتبہ استغفار کرنے کی، تو اسی لیے بھائیو کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، سفر میں ہوں، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے رہتے، ڈیلیٹ کرتے رہتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ النور، سورۃ النور، سبحان اللہ، اللہ نے بہت سارے مسائل بتائے۔ میں نے پہلے بھی کہا سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ حجرات، یہ 4 سورتیں خاص کر کے خواتین کو پڑھنے کی ضرورت ہے، سب گھر والوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ 4 سورتوں کے دروس گھر میں ہونا چاہیے، یا کم از کم ان بیانات کے آڈیو گھر میں سنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں چھوٹی فیملی ہو یا جوائنٹ فیملی ہو یا بڑی فیملی، نکاح کے مسائل، پردے کے مسائل پوری اللہ نے ڈیٹیل سے بتایا۔ یہاں پر النور، نور کہتے ہیں روشنی، کیوں اس کا نام رکھا گیا نور؟ اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے، مثال دی گئی، تو اسی لیے اس کا نام النور رکھا گیا۔ سورۃ انزلناها، یہ سورت ہم نے نازل کی اور ہم نے فرض کی اور ہم نے اتارا، یہ قرآن جس میں واضح نشانیاں ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ ایک ایک بات نوٹ کرتے جاؤ، کیا کیا باتیں اس میں ہیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ شروع اسلام میں اگر کوئی آدمی زنا کر لے تو اسے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، توبہ کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیتے تھے۔ شروع میں چند دن یہ آرڈر پاس کیا گیا، بعد میں یہ صورت نازل کر کے بتا دی نہیں وہ حکم ختم، اب نیا حکم ہے کہ اگر انمیریڈ اگر بدکاری کرے تو 100 کوڑے مارو، پبلک کے سامنے مارو، پوری بستی کو جمع کرو، سب کے سامنے انہیں 100 کوڑے مارو تاکہ انہیں ڈر آ جائے، اور 1 سال کے لیے گاؤں سے باہر نکالو۔ حدیث میں ہے کن کے لیے؟ اگر غیر شادی شدہ، اگر میریڈ اگر غلط کام کریں تو ان کو بھی پبلک کے سامنے کھڑا کر کے اتنا پتھر مارو، اتنا پتھر مارو یہاں تک کہ جان نکل جائے۔ یہ سزا ہے اسلام میں۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی بدکاری کیا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے 4 پروف کی ضرورت ہے۔ جہاں سخت سزا ہے اس کو پروف کرنے کے لیے بھی سخت قانون بھی ہے۔ اگر کوئی ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، نہیں مانیں گے، اسے کہیں گے 4 پروف لاؤ، 4 لوگ دیکھیں کیا وہ بتاؤ۔ 3 گواہ بھی نہیں، 4 گواہ ہونا ضروری ہے۔ 4 گواہ اگر قاضی کے پاس آ کر دی جاتی ہے کہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا فلاں کو فلاں کسی غلط کام کرتے ہوئے، اس کے بعد وہ مسئلہ الگ ہے کہ بلایا جائے گا اور اس کے بعد اس پر جو بھی اسلامک لا جو نا اس پر پاس کیے جائیں گے۔ تو یہ شرط بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تو پروف نہیں، تو شریعت کہتی ہے کہ 3 لوگ اگر کہتے ہیں کہ اس طرح ہم نے دیکھا ہے کرتے ہوئے، 3 پروف بھی لاتے ہیں، 4 پروف نہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ جو 3 لوگ آئے ہیں بھلے سے گواہی دی نہیں چلے گی، 4 ہونا، ورنہ تو الزام لگانے کی وجہ سے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو یہ سب احکامات ہیں۔ تو تہمت لگانے والوں پر پنشمنٹ دینا ہے۔ کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھو کہ 4 پروف ہے تو بات کرو، ورنہ زبان خاموش رکھو، ورنہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ بھی حکم دی گئی شریعت میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر دیکھتا ہے اپنی بیوی کے بارے میں کہ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ غلط کام کر رہی ہے، تو ایک صحابی آ کر کہے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، تو نبی نے کہا کہ 4 پروف لاؤ۔ اللہ کے رسول میں نے دیکھا ہے کہ آپ مجھے 4 گواہ مانگ رہے ہو، اور میں اپنی بیوی کے بارے میں کیا 3 لوگوں کو لا کے بتاؤں؟ کیا کیسے ممکن ہے؟ اللہ کے رسول یہ پوچھ رہے تھے۔ آیت نازل ہوئی سورہ نور کی 8ویں آیت، 7، 8، 9، 10، 18 آیت، جو شوہر اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھے اس کی ایک گواہی 4 کے ایکول ہے، اسے 3 اور لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس مسئلے کو مسئلے ملاعنہ کہتے ہیں۔ آیت لعان، قاضی بلائے گا اس عورت کو اور اس کے شوہر کو بلائے گا، کیا تم نے ایسا کیا؟ 4 مرتبہ قسم کھائے گی عورت، اللہ کی قسم میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، یہ جھوٹا ہے۔
اور وہ کہے گی اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے. یہ بھی 5 مرتبہ ایسے اقرار کرے گا. 4 مرتبہ کہے گا اس نے ایسے کیا، اس نے ایسا کیا قسم سے. 5ویں مرتبہ بد دعا کر لے گا اگر وہ جھوٹی ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے. دونوں آپس میں بد دعا کر کے الگ ہو جائیں گے. اس کے بعد اختیار ہے دونوں میاں بیوی بن کر رہے یا طلاق دے دیں، آپشنل ہے. تو یہ مسئلہ لیان ہے جو اس میں ذکر ہے. تو بہرحال نبی کے زمانے میں باقاعدہ 2-3 لوگ لائے گئے اور پروف ثابت ہونے کے بعد ان کو پتھر مار مار کر رجم کر دیا گیا، ہلاک کر دیا گیا. اس میں سے نام ہے کہ ایک اور صحابی جو آئے تھے اپنا اقرار کرنے کے لیے، ایسے بھی تھے سبحان اللہ صحابہ، کہ ڈر گئے، ان سے غلط کام ہو گیا، ڈر گئے، آگے بڑھ کر بولے اللہ کے مجھ پر حد جاری کیجئے، مجھ پر حد جاری کیجئے. تو نبی نے کہا کہ کیا بول رہے ہو تم؟ ہاں اللہ کے میرے سے غلط کام ہو گیا، کیا کرو، مجھ پر حد جاری کیجئے. یہاں تک کہ حاملہ ہو گئی وہ. نبی نے کہا ٹھیک ہے بچہ جنم دینے کے بعد آؤ. تو بچہ جنم دے دیا، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول دیکھو بچہ پیدا ہو گیا ہے، تو مجھ پر حد جاری کرو. نبی نے کہا کہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے تب آؤ. کچھ مہینے دودھ پلائی عورت اور اس کے ہاتھ میں روٹی دے کر لے کر آ گئے، اللہ کے رسول دیکھو روٹی کھاتا. حالانکہ ابھی روٹی کھانے کا عمر نہیں تھا. ڈر تھا آخرت میں ہمیں عذاب ملے گا، پنشمنٹ ہوگی، حد جاری کرو. تو نبی نے آخرکار اس عورت کو کھڑا کر کے سب سے کہا کہ پتھر مار کے رجم کرو. رجم کیا گیا. اس عورت، اس صحابیہ کا خون کا خطرہ عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پڑا. تو انہوں نے کہا چھی یہ کیسا عجیب خون ہے. تو نبی نے کہا اے عمر، ایسی عورت کے بارے تم کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم اس نے ایسی توبہ کی ہے، اگر مدینے والوں کی توبہ ایک طرف، اس عورت کا ایک توبہ ایک طرف رکھو تو یہ توبہ بھاری ہو جائے گی. ایسی اس نے توبہ کی ہے. یہ بھی اللہ کے رسول نے کہا تھا. بہرحال غامدیہ عورت حدیث میں جس کا نام ہے، تو ایسی مثالیں حدیث میں نبی کے زمانے میں ہوا تھا، نبی نے رجم کیا. تو اگر اسلامی قانون ہے تو آج بھی ماشاءاللہ جہاں پر اسلامی لا پاس کیا جاتا ہے وہاں پر پنشمنٹ دی جاتی ہے کہ اگر میرڈ اگر ایسا کرے تو اسے پتھر سے مار کر ہلاک کرنا، ان میرڈ اگر کرے تو اسے 100 کوڑے مار. جتنی سخت پنشمنٹ ہوگی اتنے کم جرائم ہوں گے. جہاں پر ایسی سزائیں ہیں سال میں مشکل سے 2-3 کیسز ہی آتے ہیں ریپ کے کیسز. یہ جہاں پر قوانین نہیں، اللہ حفاظت کرے، ایک دن میں بھی کتنے کیسز آئیں گے پتہ نہیں. سال بھر میں 10,000 عورتیں، 10,000 لڑکیاں جن سے ریپ کیا جاتا ہے. کوئی پنشمنٹ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. ادھر جو نا وہ غلط کام کیا، ظلم زبردستی کر کے اس پر منہ کالا کیا، 3 دن تھا جامن میں باہر آ جاتا ہے. یہ ایسی قانون ہے. تو ہرگز بھی کمی نہیں ہو سکتی جرائم میں. جب ایسے ڈھیل دے جائے، سخت سے سزا ہونی چاہیے. اگر عورت کی حفاظت ضروری ہے تو یہ سب سزائیں لاگو کرنا ضروری ہے. اس کے بعد یہاں پر ایک قصہ ہے جو کہ قصہ کے واقعف کے نام سے مشہور ہے. حضرت عائشہ عنہا پر الزام لگایا گیا. ایک جنگ میں واپس آ رہی تھی حضرت عائشہ عنہا نبی کے ساتھ، تو صفوان بن معطل کے ساتھ نعوذ باللہ عبداللہ بن منافق نے الزام لگایا کہ حضرت عائشہ کے ان سے غلط تعلقات تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، بہت پریشان تھے. حضرت عائشہ رو رو کے بیمار ہو گئی کہ میرے پر اتنا بڑا الزام. تو آخرکار سورہ نور کی آیت نازل ہوئی. اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ان کے پر الزام لگانے والوں میں سے مسلمان بھی تھے. مصطح بن اساسہ، حسان بن ثابت، حمنہ بن، یہ سب صحابہ بھی اس میں ملوث تھے. تو ان کو الزام لگانے کی وجہ سے 80 کوڑے مارے گئے. تو یہ سب واقعات اس میں ہے. آخرکار اللہ نے اس میں برات نازل کی. حضرت عائشہ جیسی پاک عورت پر تم کیسے الزام لگا سکتے ہیں؟ جب منافق کہتے ہیں تو تمہیں 4 پروف پوچھنا چاہیے تھا، تم بغیر سنی سنائی بات کو پھیلا دیں. یاد رکھو کسی کو امیج کو ڈیمیج کرنا ہے تو دنیا والوں کے پاس ایک ہتھیار ہے، وہ کیا؟ کسی کے پر الزام لگانا. یہی تو ہوتا ہے آج. کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے، بہت بلند منزل کو پہنچتا ہے، خواہ بزنس کے فیلڈ میں ہو یا ایجوکیشن فیلڈ میں ہو یا کسی بھی لحاظ سے کیوں نہ ہو، لوگ دیکھتے اسے بدنام کرنے کی مختلف حربے. نہیں، کچھ بھی کام نہیں آتا. اگر کہیں کہ فلاں صاحب کا فلاں سے کچھ چکر چل رہا ہے، یہ بول دینا بس. اب لوگ کوئی تحقیق ہو صحیح کیا
ویسا کہتے نا، ویسا کہتے نا، یہ کہتے کہتے بول کے پورے گاؤں کو پھیلا دیتے ہیں کہ فلاں کا فلاں سے چکر ہے، فلاں کے فلاں سے غلط تعلقات ہے، یہ ہے۔ آج کل تو کیا ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ایک میسج ڈالو پوری دنیا کو خبر کر دی جاتی ہے، پورا انفارمیشن پھیلا دی جاتی ہے۔ اللہ حفاظت کرے، کسی کے بارے میں انگلی اٹھائے سوچ لو کیا اچھی صحیح ہے غلط ہے۔ الزام ہوتے ہی، تہمتیں ہوتی ہی آسانی سے ایکسپٹ کیسے کر لے سکتے ہیں؟ تو یاد رکھو کہ کسی کے عیب کے پیچھے پڑیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے اندر جو خرابیاں ہیں لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دے گا۔ تو اسی لیے کسی کے بارے میں انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ لو۔ یہاں پر یہی نصیحت کی جا رہی ہے کہ الزام لگانا آسان ہے، لیکن یاد رکھو اللہ کے پاس بہت بڑا تمہیں عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کا خاص لحاظ رکھنے کی تعلیم دی گئی۔ تیسری بات یہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ مومنہ عورت، پاک باز عورت پر الزام مت لگاؤ، ورنہ دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں لعنت ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے معلوم، حسد میں آ کے کیا کرتے لوگ، رشتہ نہیں آنا اس لیے کیا کرتے، پوچھتے ارے بھائی وہ گھر کو مت جاؤ، وہ لڑکی برابر نہیں، وہ بد اخلاق عورت، کیوں؟ حسد میں اسے رشتے نہیں آنا۔ کبھی کسی لڑکے کو بدنام کرنا ہے، رشتہ آتے فلاں لڑکا کیسا ہے بھائی، بہت پاک باز لڑکا ہے، نیک لڑکا ہے، حسد میں آ کے کیا بولتے لوگ، نہیں انہیں برابر نہیں، انہیں ویسا فراڈ یہ وہ بول کے، حالانکہ بیچارہ اچھا ہوتا ہے۔ زندگی میں غلطی سب سے ہوتی ہے بھائی، کسی سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو جاتی ہے۔ کب کی غلطی کیا، بیچارہ پاپ اسکول پڑھتے وقت اب اسے رشتے آئے، اب ہاں نہیں وہ 10th میں انہیں کام کر دیا، انہیں برابر نہیں، رشتہ توڑ دیتے۔ تو یہ غلط ہے۔ آپ کو اگر صحیح انفارمیشن ہے تو صحیح دو، اگر معلوم نہیں تو خاموش، حسد میں آ کے رشتہ مت توڑو۔ یہ بھی غلط ہے کہ اس کے غلط کو بھی صحیح کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے پکا فراڈ انہیں، بڑا چور انہیں، اچھا معلوم انہیں فراڈ ہے، آپ پوچھتے کیسا بھی لڑکا، وہ ماشاءاللہ بڑا بزرگ انہیں، 5 وقت نمازی، بہت نیک متقی، شادی کے بعد معلوم ہوتا ہے 1 نمبر کا فراڈ ہے، لچھا چور نکلا۔ بعد میں سر میں ہاتھ رکھ لیتے ہیں، میری بیٹی کو دیکھے میں نے کیا غلطی کی۔ تو اسی لیے یہ رشتے کے معاملے میں اگر آپ کو صحیح انفارمیشن ہے تو بولو، نہیں تو خاموش ہو جاؤ۔ یہ ایک چیز نہیں ہے سو چیز ہے بول کے بولنا غلط، اور جو چیز ہے اسے نہیں بولنا یہ بھی غلط۔ تو یہ رشتے کے معاملے ہمارے لوگ بہت غلطی کرتے ہیں۔ یاد رکھو کسی لڑکی کی زندگی سے کھلواڑ مت کرو، کھیلو مت۔ اعتماد بھلے سے آپ کا خاص رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، اگر غلطی ہے تو بتاؤ اس کی غلطی کو، ورنہ تو ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے تماشا دیکھنے والے آج بہت زیادہ ہیں۔ الزام نہیں لگانا اللہ تعالیٰ روک دیا، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں لعنت ہے۔ یاد رکھو کہ اگر ہم کسی کی زندگی کو خراب کریں گے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا۔ آپ خود کاؤنٹ ڈاؤن لکھ کر رکھ لو کہ میرے پر کب مصیبت آنے والی ہے، کیلنڈر میں لکھ کر رکھ لو کہ میری کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گئی ہے، کب میرے پر آفت آئے گی اللہ کی، کیونکہ ہم نے کسی کی زندگی کو خراب کیا، کسی کے خاندان کو اجاڑا، کسی کے رشتے کو برباد کیا ہم نے۔ اگر ایسا آپ کر دیے ہیں تو میں کہتا ہوں لکھ کر رکھ لو، آپ پر کبھی بھی مصیبت آ سکتی ہے۔ اللہ کہتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں لعنت ہے۔ اتنا ہی نہیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، بڑا عذاب اللہ خبر میں بھی جہنم میں بھی تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ سب اللہ نے بتایا۔ 5ویں بات اللہ نے بتائی، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ ناپاک عورت ناپاک مرد کے لیے ہے، ناپاک مرد ناپاک عورت کے لیے ہے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہے۔ رشتے میں دینداری کا لحاظ رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اب بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، نہیں مجھے کو یہ دینداری سب نہیں، رشتہ فیشن ہونا، ماڈرن ہونا، ویسی لڑکی میں پسند کروں، تو مجھے ویسا رشتہ دیکھو، یہ جو پردہ، یہ برقع، یہ جو نا سب نہیں، ماڈرن رہنا، ویسٹرن کلچر فالو کرنا، ایسے بھی نالائق لوگ رشتہ مانتے ہیں۔ الخبیثات، اللہ خود کہتا ہے یہ جو گندی سوچ رکھنے والے گندی لڑکی کو پسند کرو گے، گندی لڑکی ایسے ہی رشتہ مانگے گی، نہیں مجھے اسمارٹ ہونا، کلین شیو لڑکا ہونا، بہت بڑی ڈگری رکھو رہنا، وہ ہینڈسم ہونا، یہ ہونا وہ ہونا، دینداری یعنی ایسا ٹائپ کا لڑکا ہونا، یہ سٹائل ہونا، یہ ہونا۔ اللہ نے کہا کہ یہ ناپاک سوچ رکھنے والے ناپاک رشتے کو طلب کریں گے۔ انم انت تڑم سیرم بول کے تمل میں ایک محاورہ ہے کہ جو سوچ رکھتے ہیں انہی کے ساتھ جا کے جمع ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے رشتے میں تمہیں لحاظ رکھنا ہے، دینداری کا لحاظ رکھو، اچھے رشتے قائم کرو۔
اس کے بعد چھٹویں بات گھر میں داخل ہونے کے آپ آداب بتائیں. گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو, سلام کر کے داخل ہو, اور کہا جائے اندر سے آواز آتی ہے جاؤ, نہیں تو چل جانا. کھڑلے کو کب آئیں گے, کون سے وقت میں آئیں گے, میں آج کھڑ تو آدھا گھنٹہ ویٹ کر تو نہیں. وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, کہا گیا اندر سے کہ چلے جاؤ چلے جاؤ, کون بھی نہیں گھر میں معلوم ہے, نکل جانا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ اجازت لینا ہے. اگر 3 مرتبہ اجازت کے باوجود بھی کوئی اندر سے اجازت نہیں ہے یا بھی آواز نہیں آ رہی, فوراً لوٹ جانا ہے. یہ بھی حکم ہے. حدیث میں ہے کہ جھانک کر مت دیکھو. بہت سے لوگ دروازہ مار دل کو, سوراخ میں جھانک کو دیکھ لو ہے کہ نہیں کی, اب ڈھکل کو دروازہ, یہ سب غلط ہے. کیا کیا آداب سبحان اللہ قرآن حدیث ہمیں دیتی ہے. چھٹویں بات آنکھوں کی حفاظت کا حکم ہے. نظروں کی حفاظت کرو, نظروں کو نیچا رکھو, شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. خواتین کو بھی حکم ہے کہ نظروں کی حفاظت کرو, اپنے آپ کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی. اور یہ بھی بتایا گیا خاص کر کے حجاب کا مطلب یہ نہیں کہ صرف گھر سے باہر نکلتے ہوئے برقع لٹکا لو, اتنا ہی حجاب نہیں. حجاب کا وسیع مفہوم ہے, بدقسمتی سے میجارٹی عورتوں کو معلوم نہیں کیا کیا پردہ ہے. دیکھو شریعت کہتی ہے کہ زینت کو ظاہر نہیں کرنا. زینت کسے بولتے ہیں؟ وہ زیورات, وہ میک اپ جو شوہر کے لیے خوبصورت بتانے کے لیے عورت استعمال کرتی ہے. شوہر کے لیے اجازت ہے, کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے. گاؤں گلیوں کے لیے سنگارنا سنوارنا یہ نہیں, بلکہ شوہر کے لیے سنوارنا سنگارنا. تو یہی تو زینت. اللہ کہتے ہیں زینت کو چھپاؤ دوسروں مردوں سے. اور یہ بھی بتایا کہ سینے میں کپڑا ڈال لو, اپنی اوڑھنی کو سینے میں ڈال لیا کرو. یہ بھی حکم ہے, یہ بھی حجاب میں داخل ہے. اور زینت یعنی عورت جو نا کن کن کے سامنے جنا پردہ نہیں ہے, یہ بھی پہلے بھی گزر چکی. یہاں پر بھی دوبارہ ذکر ہے کہ شوہر کے سامنے پردہ نہیں, بچوں کے سامنے پردہ نہیں, باپ کے سامنے, یہ سب رشتہ دار بھانجے بھتی, یہ سب چیزیں رشتہ اللہ نے. حتیٰ کہ یہاں پر یہ بھی بتایا گیا کہ وہ یعنی عام عورتیں جو سہیلیاں ہیں ان سے ہی پردہ نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ ہر اجنبی عورت کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے. یہاں تک شریعت لحاظ رکھنے کا حکم دیتا ہے. تو بہرحال یہ سب تعلیمات آج ضروری ہے کہ گھروں میں اس کی پابندی ہونی چاہیے. یہ بھی کہا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, پیر مار مار کر مٹک مٹک کر پٹک پٹک کر مت چلو. اس لیے کہ اگر جسے ہم پازیب کہتے ہیں, پٹی کہتے ہیں, عورت پہن کر نکلے گی تو پورے مرد حضرت کے متوجہ ہوں گے. اس آیت کو رکھ کر یہ فتویٰ دیا گیا ایسے چپل, ایسے سینڈل, ایسے شو نہیں پہننا جو راستے میں چلتے ہوئے آواز آئے, ٹک ٹک کی آواز آئے. تو یہ سب کتنی تعلیم, یہ سب حجاب ہے. ہمارے پاس کیا حجاب صرف ایک برقع ہے بس. کیسے بھی ہو اندر لباس, جینس پینٹ پہن لے, ٹی شرٹ پہن لے, کچھ بھی نہیں, اوپر برقع پہن لے تو بس سے نہیں. یہ سب چیزیں فالو کرنا ہے فیملی لائف میں, گھر میں بھی اور باہر کی زندگی میں سب چیزیں تعلیم دی گئی. یہ سب کہہ کر اللہ تعالیٰ آخر میں کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ, نکاح کرا دو. یاد رکھو کہ نکاح ہی بہترین سلوشن ہے. جب تک نکاح نہیں ہے آدمی برائی سے بچ نہیں سکتا. شروع میں ہے زنا کی تعلیم, یعنی زنا سے روکا گیا یا کہا گیا کہ تم اگر نکاح کے قابل ہو نکاح کر لو, زنا سے بچ جاؤ گے, ورنہ نکاح میں لیٹ کرنا یہ کسی بھی لحاظ سے شریعت اجازت ہے. اسی لیے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ, ذمہ دار والدین سے کہتی ہے نکاح کرا دو. کس کی؟ تم میں سے جو بے نکاح ہیں, تمہارے غلام بھی ہیں, تم کا بھی نکاح کرا دو. بدکاری میں پڑھنے سے پہلے, بے حیائی میں کام پڑھنے سے پہلے. إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ, اگر وہ فقر و فاقہ کے شکار, اللہ انہیں مالدار کر دے گا. میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے لوگ بہت سوچتے اب بھی کیا ہے بات, تجھے 20 سال 24 سال, اب بھی جانے دو 4 سال کمانا, تو اب بھی سیٹل ہونا, گھر بنانا, گاڑی لینا, یہ ہونا فیملی میں, یہ لمبی لمبی جناب بہانہ بناتے رہتے ہیں. 30 سال گزر جاتی, اس کے مشکل سے شادی کرتے, 15 سال جیتا خبر کو چل جاتا. تو اس لیے میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اپنے نوجوانوں لڑکوں کی شادی کراؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ حکم ہے ذمہ دار والدین کی, ورنہ 18 ایج سے لے کر 28 جو بہت نازک عمر ہے, 28 کیا وہ تو چلو جوانی پار ہو جاتی, یہ جو 18 to 24 جو ایج ہے, ٹین ایج یا جو بھی ایج کہو, ہمارے معاشرے میں اسی ایج میں شادی کراتے ہیں. اس سے بھی ڈیلے کریں گے تو لکھ کر رکھ لو, دکھنے میں آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بڑا بزرگ نظر آئے گا, لیکن پردے کے پیچھے بند کمرے میں وہ کیا کرتا ہوگا اللہ حفاظت کرے. ہوگا, اس کا ایفیکٹ ہی ہوگا بالکل.
کہ اللہ نے نیت چرل رکھی ہے نکاح کو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، نتیجے میں میجورٹی نوجوانوں کی غلط کام میں ملوث ہیں، بے حیائی کام میں ملوث ہیں، بد اخلاق بنے ہوئے ہیں. یہ سب ذمہ کون ہے؟ والدین اٹھانا پڑے گا ذمہ. اللہ کے پاس پکڑے جائے، ان کو بھی گناہ ہے، والدین کو بھی گناہ ہے. اس لیے اگر حیثیت ہے تو ضرور کرانا چاہیے. مالی لحاظ سے بھی پرفیکٹ ہے، ہیلتھ کے لحاظ سے بھی پرفیکٹ ہے، پھر بھی ڈیلے کرنا یہ سمجھ میں نہیں آنے والی بات ہے. بہت رشتے آتے 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 یہ نکو وہ نکو یہ نکو وہ نکو بول کے 15-20 رشتہ ٹھکرا کے آخری میں کسی اور سے شادی کرا کے ارے کیا غلطی کر دیا ہو، پہلے بولے اتنا اچھا رشتہ آیا چھوڑ دے، اب آخری میں یہ کرا کو رکھے مجھے نکو بول کے وہ آدمی بیٹھ جاتا ہے. تو بہرحال نکاح میں کبھی بھی تاخیر نہیں ہونا چاہیے، یہ میں بار بار کہتا ہوں. اور ذمہ دار والدین سے تو یہ سب چیزیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اب میں نوجوانوں سے کہتا ہوں تو بولتے ہیں ہم یہاں آ کر کیا بولنا، گھر میں آ کے بولو. بہرحال وہ آدمی وہ خود جا کے بولنا چاہیے کہ جن کی نکاح اگر عمر کو پہنچ گئی ہے تو وہ آگے بڑھ کر بولیں. اس میں شرم کی بات نہیں کہ آپ کی ایمان کی حفاظت ہے، دین کی حفاظت ہے. اللہ کا حکم ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتے ہیں وہ چاہیے کہ نکاح کر لے، اس لیے کہ آنکھوں کی بھی حفاظت ہے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی مثال بیان کی، قدرت کی نشانی بتائی. اللہ ہی سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی روشن کیا، زمین کو بھی روشن کیا، یہ اپنی قدرت کو واضح کر کے ہوئے بتایا. اور اس کے بعد آخر میں پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ خاص کر کے جوائنٹ فیملی میں تم لوگ ایسے ہی داخل نہیں ہونا، کمرے میں اجازت لے کر داخل ہونا، خاص کر کے فجر کی نماز سے پہلے، ظہر کے وقت، عشاء کے بعد. وہ کیسے بھی سوئے ہوں گے بیڈ میں، ٹھیک ہے، تو پرمیشن لے کے جانا. خاص کر کے وہ زمانے پردے ہوتے تھے، دروازے نہیں ہوتے تھے، اس زمانے تو اور اہمیت تھی. آج بھی اس کی اہمیت ہے کہ اگر جوائنٹ فیملی خاص کر کے ہے تو بھابھی کا روم، بھابھی کا کمرہ ہے، مطلب بھیا ہوں گے تو ایسے نہیں گھس جانا. حجاب ہے تو ہے، پرمیشن لے کے کوئی چیز مانگنا ہے، بات کرنا ہے تو الگ بات ہے. یہ سب چیزیں فالو کرنا بہت ضروری ہے. اللہ نے اس میں یہ بھی حکم دیا اور یہ بھی بتایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ زینت کو چھپائے. یہاں پر یہ ایک آپشن دی گئی، وہ بڑی عمر کی عورت جو نکاح کی امید نہیں رکھتی وہ چاہے تو پردہ نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کہتا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ پابندی کرے، چھپائے زینت کو. اب یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ چہرہ حجاب میں ہے یا نہیں ایک مسئلہ ہے. میجورٹی 95% علماء کا یہی فتویٰ ہے، قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں عورت چہرے کو بھی چھپائے گی دیگر بدن کے ساتھ ساتھ. کچھ لوگ فتویٰ نکالتے ہیں نہیں چہرہ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، کھلا رکھنا سکتے ہیں. یہاں پر اللہ کہتا ہے کہ بڑی عمر کی عورت چاہے تو وہ حجاب نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اگر زینت کو چھپائے تو بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. تو ایسے میں یہ بڑی عمر کو ہی کہی جا رہی ہے کہ عورت کو کہ وہ بھی بیٹر ہے کہ چھپائے. تو آج یہ فتوے جو دیے جاتے ہیں کہاں تک انصاف کی بات ہے؟ یہ سب سوچ سمجھے بغیر فتویٰ دینا دھڑلے سے کہ نہیں چہرہ کھلا رکھے جا، یہ کرے جا. حتیٰ کہ یہاں یہ بھی بیان کیے جاتے ہیں اللہ حفاظت کی ہدایت دلوں کو، جو عورت چہرہ کو چھپاتی ہے بہت بڑی گنہگار عورت ہے، یہ بھی فتویٰ دیا جاتا ہے. تو بہت عجیب بات ہے کہ دین کیا مذاق کی بات ہے کیا؟ اللہ اس کے رسول کی بتائی ہوئی طریقے پر چلنے کی بات ہے. بھائی چہرہ ہی اصل چیز ہے، ہر آدمی چہرے کی دیکھنے کی فکر کرتا ہے. اسے تم کھلا چھوڑ دیے تو گھر مرد جو نا اسی کو دیکھتے ہوئے رہ جائے گا. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہمیں غور کرنا ہے اور حجاب کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد یہ بھی بتائی گئی کہ کن کن گھر میں کھا سکتے، یہ بھی یہاں پر حکم بتائے گئے. کہا کہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ تم اپنے باپ کے گھر میں، ماں کے گھر میں، بھائی کے گھر میں، بہن کے گھر میں، چاچا گھر میں، پھپھو گھر میں، خالہ کے گھر میں، ماموں کے گھر میں، ان سب کے گھر میں آپ آرام سے جا کے کھا سکتے. کیا بھی جھجک نہیں ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. کیا بولیں گے چاچا ماموں، کیا بولیں گے، نہیں، روک ٹوک نہیں، آرام سے جا کے کھا سکتے آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اجازت دی گئی شریعت میں. تو میرے ایسے خونی رشتے ہیں، ماں کی طرف سے رشتے، باپ کی طرف سے رشتے. اس میں یہاں پر ایک چیز نوٹ کرو،
یہاں پر یہ نہیں کہا کہ تمہارے بیٹوں کے گھر میں کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ ذکر نہیں ہے، اس لیے کہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹے گھر میں کھانا کی نہیں کی۔ اگر ایک باپ اپنے بیٹے کے گھر میں کھاتا ہے، بیٹے کی کمائی میں کھاتا ہے، تو کوئی غلطی نہیں ہے، ارے اس کا مال ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ آ کر مجھ سے پیسے مانگتا ہے، اللہ کے رسول غصہ ہوئے بولے تو بھی، تیری پوری دولت بھی تیرا باپ کا ہے، غصہ ہو گئے اس کے اوپر۔ تو باپ کو اختیار ہے کہ اپنے بیٹے کے مال کو بغیر پرمیشن کے وہ استعمال کر سکتا ہے، بغیر اجازت کے اس کے گھر میں کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے رسول نے پرمیشن دی ہے۔ اور اسے بھی حق نہیں ہے کہ بیٹے کو کہے کہ ابا تمہیں کیا میرے پیسے میں کھاتے ہو، میرے پیسے میں جیتو، نعوذ باللہ، غلط ہے۔ اسی لیے تحفہ دے کر واپس لینے والا حدیث میں ہے جیسا کتا کھائے کر کو چھاٹتا ہے ویسے مثال دی ہے، لیکن باپ کو اختیار ہے کہ باپ بیٹے کو کوئی چیز تحفہ دیا، 1000 روپے دیا مثال کے طور پر 2 دن پہلے تحفہ کے طور پر، اب تیسرے دن بولتا ہے لا بیٹا 1000 روپے مجھے ضرورت ہے، نہیں ابا تمہیں تحفہ میں دیا، نہیں واپس لے سکتی، اجازت ہے، لے سکتا ہے باپ، اجازت ہے۔ تو اللہ کے رسول نے باپ کو اختیار دی کہ تحفہ دے کر بھی واپس لے سکتی، اتنا رائٹ ہے باپ کے لیے۔ تو بہرحال بچے کی دولت کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے۔ بہت سے لوگ جو نا شرم محسوس کرتے ہیں، نہیں کیسا اب الگ ہوگا بیٹا، اب اس کے گھر کو میں کیسا جانا، کیسے کھانا، نہیں، اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، شریعت اجازت دی ہے کہ 100% تمہیں اختیار ہے کہ تم اس کے پیسے استعمال کر سکتے، اس کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، ان کے گھر میں کھا سکتے، پی سکتے، سو سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، شریعت نے بالکل اس کی اجازت دی ہے اور اس کو روک نہیں سکتی، بہو بھی روک نہیں سکتی کہ تمہارے ابا خا لیا آج کھاتے ہی، یہ بھی بولنے کا حق نہیں ہے اسے۔ یہ سب چیزیں ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ النور، سبحان اللہ، بہت ساری باتیں اس میں معلوم ہوتی ہیں ہم لوگوں کو، اسی لیے کہتا ہوں کہ ہر گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ سورۃ النور پڑھے، سب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے مسائل معلوم کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ سورہ فرقان ہے، تو بہرحال انشاءاللہ کل ہمیں سورہ فرقان کے ساتھ 19واں پارہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ بس ہم اپنی بات کو روک لیتے ہیں، اللہ سے دعا ہے